سبحان اللہ. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. اچھا اے نورپور والوں ذرا چپکے سے بولو تو سبحان اللہ. ارے باپ رے، آپ کے چپکے میں اتنا پاور ہے تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اب پیچھے والے بول سبحان اللہ. آئے میں شعر پڑھ دوں بھائی؟ توجہ آپ حضرات کی ہے ماشاء اللہ. میرے بھائی آپ بھی سننا بھائی. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. توجہ آپ حضرات کی. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. ایک غلام، میں مائک والے سے بڑا پریشان رہتا ہوں. مائک اچھا بج گیا تو تم نے انگلی کبھی خراب کر دیا بھائی. مائک والے بھیا یاد رکھو، میں بڑا کڑک قسم کا آدمی ہوں. آج سے 6 مہینہ پہلے اتر پردیش کے بھدوئی میں ایک مائک والے کو بد دعا دے دی. 3 مہینے سے غائب ہے. بچہ کو تھوڑا منگوا دیجیے. بچہ کس کا بھائی لاگے یہ اس کی رہے جیسے ویسی. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں سیدھی کم صاحب جمال ہو گیا. ہر ایک ہاتھ اٹھے واپس سے بولے سبحان اللہ. ہر ایک ہاتھ کا واسطہ ہے اٹھا کے بولے سبحان اللہ. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا. ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا. اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں. اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. کوئی ایک آدمی نعرہ لگا دے میرے بھائی، نعرہ لگا دے. اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. حافظ قرآن ہو گیا. سیدی کی آمد قریب ہونے والی ہے. شہزاد رسول اولاد علی حضرت شیخ طریقت پیر طریقت سیدی راشد مکی شاہ فقط اللہ علی بلورانی کی آمد قریب ہونے والی ہے. آپ حضرات با ادب ہو کر بیٹھے بھائی. ایک شعر ہم گنگنانا چاہتے ہیں. میری آواز راشد نظامی جیسی نہیں ہے لیکن رحمان نظامی بھی راشد نظامی سے کم نہیں ہے. راشد بھیا ملاحظہ کریں ماشاءاللہ بھائی. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر شریف پر. شیخ طریقت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ شاہجہاں صاحب مدد العلی کی آمد آپ حضرات کے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے ماشاءاللہ. ادب کے ساتھ بیٹھیں. ادب بہت بڑی چیز ہے بھائی. ادب بہت بڑی چیز ہے. قلندر لاہوری علامہ اقبال سے پوچھا کہ محبت کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں محبت ادب سے شروع ہوتی ہے اور عشق میں ختم ہو جایا کرتی ہے. ادب بڑی چیز ہے. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ماشاءاللہ بس ایسی ہی حوصلہ رکھیے محبت سے بھائی. بڑے خوبصورت لوگ ہیں. بہت خوبصورت سماعت آپ حضرات کی ہے ماشاءاللہ. حضرات محترم یاد رکھو، جہاں پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، باپ اپنا دامن ہٹا لیتا ہے، ماں اپنا آنچل ہٹا دیتی ہے، بھائی اپنا سایہ اٹھا دیتا ہے. جہاں پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہاں پر حضور آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ وہاں حضور آپ کا ساتھ دیتے ہیں. حضور آپ کا ساتھ دیتے ہیں. حضرات جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں بھائی، یہ نورپور بنگال ہے. بڑی ادبی زمین ہے. یہاں کے لوگ بڑے ادب والے لوگ ہیں. اسی شہر میں ایک شاعر رہتے تھے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے پیدا ہوئے. 1 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. ختم ہو گئے مر گئے. کیا نام تھا ان کا؟ اس کا نام تھا، میں بعد میں بتاؤں گا، وہ شعر سن لو کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ ہے میرے بھائی تو مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. وہ پیچھے والے کیا بولیے گا سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھائیے محبت سے بولیے سبحان اللہ. ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں. ہائے ہائے اللہ سلامت رکھے میرے بھائی. ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں. سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں.
ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں. سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں. خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت, نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں. اس پجاری کا نام ہے ڈاکٹر پنڈت سوم ناتھ سوم جی چٹرجی. پنڈت سوم ناتھ وہ کہتے ہیں میں صابر ہوں صابر میں جابر نہیں ہوں, غلام نبی ہوں میں باغی نہیں ہوں. میں صابر ہوں صابر میں جابر نہیں ہوں, غلام نبی ہوں میں باغی نہیں ہوں. جو کہتا ہے میرے نبی کو اپنی طرح بشر وہ سن لے, میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں. میں صابر ہوں صابر. بابا کہاں چلے جاتے آپ چلے جاتے ہیں, میں اکیلا ہو جاتا ہوں بھائی. میں صابر ہوں صابر میں جابر نہیں ہوں, غلام نبی ہوں میں باغی نہیں ہوں. جو کہتا ہے میرے نبی کو اپنی طرح بشر وہ سن لے بھیا, میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں. اگر حضور کی محبت میں انسان آ جائے تو کافر بھی حضور کی نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اسی روئے زمین پر یہاں سے تقریباً 850 کلومیٹر کے بعد ایک ضلع ہے جس کا نام کیمور, بہار کا ضلع ہے کیمور بھبوا. وہاں کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر شنکر کیموری. کیا نام ہے؟ شنکر کیموری. ہندو شاعر, آج بھی زندہ ہے, مشاعری کی دنیا کا بہت مقبول شاعر شنکر کیموری. میرے بھائی وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو. یہ مال دولت جو تم لٹا دے ہو نا, شنکر جی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو, تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو. شنکر جی کہتے ہیں ہندو ہے ہندو. وہ کہتے ہیں میں صابر ہوں صابر میں جابر نہیں ہوں, غلام نبی ہوں میں باغی نہیں ہوں. تو شنکر نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو, تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو. تم سارا جہاں لے لو. ہندو ہے شنکر, وہ کہتے تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو. راشد بھائی تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو. تم شوق سے ہر قطرہ لہو کا میرے لے لو, 2 بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو. تم شوق سے ہر قطرہ لہو کا میرے لے لو, 2 بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو. تم چاہو تو ہر سال میری عمر کا لے لو, مرنے کے لیے حج کا مہینہ مجھے دے دو. ہندو شاعر ہے, وہ کہتے ہیں مرنے کے لیے بھیا حج کا مہینہ مجھے دے دو, مرنے کے لیے حج کا مہینہ مجھے دے دو. اسی کے قریب میں ایک شاعر جس کا نام تھا ڈاکٹر راجندر کمار, ہندو ہے. وہ کہتے ہیں کس قدر میں رویا سن کر داستان کربلا, میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, بااخلاق لوگ بیٹھے ہیں. اللہ سب کے چہرے کو سلامت رکھے, جن چہروں نے حضور کے نعت کے لہجے کو ملاحظہ کیا ہے اللہ اس نورانی چہرے کو سلامت رکھے. آمین کہہ دیجیے بھائی, آمین کہہ دیجیے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا امام یہ بتاؤ کہ دل میں عشق رسول کیسے پیدا ہو. بریلی والے حضرت سے پوچھا گیا دل میں عشق رسول کیسے پیدا ہو, تو امام عشق و محبت کہتے ہیں اگر دل میں عشق رسول پیدا کرنا چاہتے ہو تو کسی اچھی آواز کے مالک سے قرآن سن لیا کرو, دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا. اور اگر اس سے بھی دل میں عشق رسول حاصل نہ ہو تو کسی اچھی آواز کے مالک سے حضور کی نعتیں سن لیا کرو, دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا. یہ آپ کا نور پور مالدہ, خدا کی قسم بڑے اچھے لوگ بااخلاق لوگ بیٹھے ہیں. ممبر شریف پر علامہ شاہ جہاں صاحب کی الشیخ احمد احمد ہے. حضرات محترم بس تھوڑی ہی دیر میں شیخ طریقت پیر طریقت اولاد رسول آل نبی اولاد علی اولاد فاطمہ الزہرا حضرت شیخی راشد مکی شاہ صاحب اللہ کی آمد ہونے والی ہے الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے بعد آپ سے بات کریں گے. آئیے جب اشارہ ہو گیا تو ایک شہر سن لو, اتر پردیش کا ایک ضلع ہے جس کا نام ہے فروخ آباد. وہاں کے ایک شاعر ہے جس کا نام ہے شکیل عارفی. اس کا ایک شعر سنیے بھائی. وہ کہتے ہیں اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا, بابا وہ کہتے ہیں اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا
مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. اس شعر میں خاص توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. اگر غلام شہ کربلا نہیں ہوتا مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا. نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا. اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے میری نماز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا. اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے میری نماز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا. ہم اپنی ماں کی دعا ساتھ لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا. خدا کی قسم جب میں رہتا ہوں کوئی نہیں رہتا، میں ہوتا ہوں میرا اللہ ہوتا ہے، تب میں کچھ مصرے پڑھتا ہوں. وہ مصرع کیا پڑھتا ہوں؟ وہ یہ پڑھتا ہوں کہ جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے وہ تیری ماں کی صورت دکھائی دیتی ہے. جس کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماں کی محبت کے واسطے بولے سبحان اللہ. جس کی ماں نہیں ہے وہ اپنی ماں کی مغفرت کے واسطے بولے سبحان اللہ. جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے وہ میری ماں کی صورت دکھائی دیتی ہے. اے میری بوڑھی ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی قسم، اے میری بوڑھی ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. ہر ایک لکیر میں اے میری بوڑھی ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اسی کے بغل میں ایک ضلع ہے لکھنؤ شیراز ہند لکھنؤ کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے منور رانا. بڑے شاعر ہیں، بڑے بلند شاعر ہیں. مشاعرے کی دنیا کا بہت بڑا شاعر ہے منور رانا. وہ کہتے ہیں بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت. بھیا توجہ آپ کی، بھیا ہے بھیا ہے، بولیے سبحان اللہ. اور دوستو سبحان اللہ. ادھر ادھر مت دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، جی اس لیے کہ میں حضور کی نعت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. منور کہتے ہیں بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میری ماں سجدے میں. علامہ شاہجہاں قادری صاحب قبلہ یہ شعر جو منور رانا نے لکھا ہے اس کے بعد وہ آپ کے لیے لکھا ہوگا. خدا کی قسم بڑا خوبصورت شعر لکھا. وہ کہتے ہیں بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی. کیسے کہہ دوں وفا نہیں کرتی، ہاں یہ سچ ہے دغا نہیں کرتی. چاہے اولاد جو ہو جیسی ہو یہ ماں کبھی بد دعا نہیں کرتی. ماں کا رشتہ عجیب ہوتا ہے، جانو دل کے قریب ہوتا ہے. جو ہے محروم ماں کی الفت سے بس وہی تو غریب ہوتا ہے. حضرات محترم بڑے اچھے لوگ، بڑی اچھی سماعت، بڑا خوبصورت انداز آپ حضرات کی نگاہوں کے پاکیزہ سماعتوں کے دہلیز محبت میں آپ حضرات بیٹھے ہیں. جب بھیا اگر آپ تیار ہیں تو ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، راشد بھائی کو آپ نے پیسے تو ایسے اڑائے صاحب، ایسے اڑا رہے تھے ماشاءاللہ. دولت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. شاعر نے کہا پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے. کمیٹی والے بھیا کہو تو بابا پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر یہیں سے بیٹھ کر پینے کا مزہ لیتے ہیں. اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنے یہ شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید
جتنے وہ بے مثال ہیں اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے۔ اب جو شعر آئے گا نا یہ بالکل بڑا باؤنڈر شعر ہے بھائی، یعنی یہ شعر حضور میاں حضور میرے لیے پیسے بہت بڑی چیز رہی، اللہ کا شکر ہے کہ بڑا غنی آدمی ہوں، پیسے تو آتے رہتے ہیں، میاں حضور کے صدقے سرکار شاہجہاں صاحب قبلہ کی دعاؤں کا اثر ہے میرے بھائی۔ یہ شعر سن لو کہ وہ بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ سو گئے ایک دم سو گئے کیا آپ تو اتنے خاموش ہیں میرے بھائی۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ہے قبر کے اوپر بیٹھے ہو؟ اس نے کہا قبر ہماری ہے، چاہے اندر بیٹھے چاہے باہر، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بولنے سے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے کوئی دقت ہو رہی ہے؟ کوئی تکلیف ہو تو بتا دیجیے گا، اگر ہو بھی جائے گی تو آپ میرا کیا بگاڑ لیجیے گا، صبح کو گھر چلا جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، محبت سے بول سبحان اللہ میرے بھائی، لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھوں کو لہراؤ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جب کبھی آپ غریب نواز کے آستانے پہ جائیں گے بغداد شریف کے قریب راستے ہو کر سرکار عطائے رسول غریب نواز کے دربار میں، تو غریب نواز کے دربار میں ایک دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، جنتی دروازہ۔ شاعر نے کہا وہ بے مثال ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، گھر میں جو پرچم عباس سجا لیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں، جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے، میاں اتنے پیسوں کی اگربتی جلا دیتے ہیں، جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسوں کی اگربتی جلا دیتے ہیں۔ جو غریب نواز کا دروازہ ہے، روزے سے بالکل 5 میٹر کے فاصلے پہ ایک دروازہ ہے، جنتی دروازہ۔ جب شاعر نے اس دروازے کو دیکھا تو خدا کی قسم کیا نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے ہیں خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا۔ ہائے 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 ہائے، دیوانوں کب بولیں گے میرے بھائی؟ اب تو آپ کو تڑپ کر کود کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے میرے بھائی۔ دل سے بولو سبحان اللہ۔ میں بہت دور جاتا ہوں، 800 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد آپ کے بیچ آیا ہوا بھائی۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا۔ خواجہ نے غریبوں کی، علامہ شاہجہاں صاحب قبلہ میاں حضور قاری صاحب قبلہ، اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں یہاں سے دھواں نکال سکتا ہوں۔ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ایک ماچس کی تیلی ڈالوں گا دھواں نکل جائے گا۔ یہ لوگ بول رہے ہیں، کب بولیں گے؟ بولیے سبحان اللہ۔ ہر ایک ہاتھ اٹھے محبت سے، سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، اے لہک کے بولو یا حسین، ہاتھوں سے یا حسین۔ جو پیچھے بیٹھا ہے آپ کو حضرت فاطمہ زہرا کے چادر کا واسطہ ہے، اگر ہاتھ سلامت ہے، بازو میں طاقت ہے تو سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، محبت سے بولو یا حسین، اور محبت سے یا حسین، اور زور سے یا حسین، اور محبت سے یا حسین، یا حسین، اور زور سے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ایک بار ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بولیے یا حسین۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا۔ جنت شہ جیلا نے باقی جو مریدوں کو، تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، جنت شہ جیلا نے باقی جو مریدوں کو، تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی پہچان بنے بیٹھے ہیں۔ ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں۔